الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہود و نصارہ کو سلام کہنے میں ابتدا نہ کرو، اور جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں پاؤ تو ان کو تنگ راستے پر چلنے میں مجبور کر دو. اس حدیث مبارکہ میں غیر مسلموں کو سلام کرنے کے بارے کا حکم موجود ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو سلام کرنے میں ابتدا نہ کرو. سلام اسلام میں وہ عمل ہے جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلام سے پہلے سلام کرو، پھر کلام کرو. اور سلام وہ دعا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں کے میل کو دور فرما دیتے ہیں اور دلوں میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں. وہ عمل کہ جس کی تاکید بہت زیادہ ہے، جس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس عمل کے بارے میں فرمایا کہ جب غیر مسلموں سے ملاقات ہو، سامنا ہو، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو. یہ خاص ہے مسلمانوں کے لیے، خاص ہے ایمان والوں کے لیے، چونکہ اس عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، چونکہ اس دعا کی برکت سے اللہ سلامتیاں نازل فرماتے ہیں، اور غیر مسلم ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لائق نہیں ہے. لہذا اگر کوئی تم سے غیر مسلم مخاطب ہو، آمنا سامنا ہو جائے، ملاقات ہو جائے، تو سلام نہ کرو، مصافحہ کر لو، ہاتھ ملا لو، یا انہی کی ایجاد کردہ جو ملاقات کے وقت جملے ہیں، چاہے وہ گڈ مارننگ ہو یا جو بھی ہو، اس کو آپ اختیار کر لو. سلام نہ کرو، اس لیے کہ سلام یہ دعا بھی ہے، عبادت بھی ہے، سنت بھی ہے، اور اللہ کی رحمتوں کو لانے کا ذریعہ ہے اور دلوں کو صفائی کا سبب ہے. لہذا یہ ان سے نہ کرو، آپس میں ملتے ہوئے یہ عمل کرو. تو اس حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ تم ابتدا نہ کرو. اصل میں ایک طویل حدیث ہے، ایک واقعہ ہے. ایک صحابی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم یہود و نصارہ سے کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ان کے محلے میں ہم رہتے ہیں جہاں یہ سب یہودی رہتے ہیں، چونکہ مدینہ میں ان کی بھی آبادی تھی، تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ میل جول تھا ان کا مدینہ والوں کے ساتھ. تو یہ سوال ایک صحابی نے کیا تھا کہ جن کا ان کے ساتھ ملاقات رابطہ رہتا تھا. انہوں نے فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیا کریں جب ان سے ہم ملتے ہیں؟ تو اس لیے کہ آپ نے تو فرمایا سلام کرو، تو ان کو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ان سے ملاقات کرو تو سلام میں ابتدا نہ کرو.
دوسری حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت بھی ہے، فرمایا کہ جب ان سے ملاقات کرو تو یہ جب اگر تمہیں کوئی جملہ کہیں تو تم اس کے جواب میں علیکا وعلیکم کہہ دیا کرو، صرف وعلیکم کہہ دیا کرو بس، کہ جو تم نے کہا ہے وہی تم پر ہے، وہی تم پر ہے۔ اب تم تو ایمان والے نہیں ہو، لہذا تمہاری دعائیں تو اللہ کے یہاں جائیں گی نہیں، اور اگر تم غلط جملہ کہہ رہے ہو، کوئی بد دعا دے رہے ہو، تو وہ تمہارے لیے ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کی ایک شرارت تھی، اور وہ شرارت یہ کرتے تھے، وہ السلام علیکم کے بجائے کہتے تھے السلام علیکم۔ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم۔ اب سام کا معنی ہے موت، تم پر موت ہو۔ تو مسلمانوں سے ملتے تو ان کے اس ملاقات کے وقت دعا کا مذاق بناتے ہوئے ان کو بد دعا دیتے۔ مسلمان کہتا ہے تم پر سلامتی ہو، اور وہ پلٹ کے کہتے تم پر موت ہو، تم پر موت ہو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تمہیں کوئی بھی جملہ کہیں ملاقات کے وقت تو تم کہہ دیا کرو علیکم، تم پر بھی ہو اور تم پر بھی ہو، تو یہ ان کو جواب دے دو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں لباس کے متعلق بھی فرمایا آپ نے، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کپڑے جو قسم سے رنگے ہوئے تھے، قسم جو ہے یہ ایک جیسے ہمارے ہاں یوں کہہ دیں کہ رنگ کا ایک نام ہے، قسم چھوٹے کاف کے ساتھ، موٹے کاف کے ساتھ نہیں ہے، کاف سین میم، قسم ایک رنگ کا نام ہے۔ قسم کے رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے 2 پہنے ہوئے دیکھ کر یوں فرمایا یہ کافروں کا لباس ہے، اس کو نہ پہن، یہ کافروں کا لباس ہے، اس کو نہ پہن۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تیری ماں نے تجھے کیا کہا ہے کہ اسے پہن؟ سوال کیا کہ تیری ماں نے تجھے کہا ہے کہ یہ پہن۔ یہ جملہ جو ہے تنبیہ کے لیے عربی زبان میں بولا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بعض مرتبہ کہ تمہیں کس نے کہا ہے، تمہیں کسی نے آرڈر دیا ہے، تو عربی زبان میں یہ جملہ اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں کہا ہے کہ یہ پہنو۔ تو یہ تنبیہ کے لیے ہوتا تھا، غصے کے لیے ہوتا تھا کہ یہ کام جب ہم نے بھی نہیں کہا، شریعت نے بھی نہیں کہا، تو اور شریعت میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ماں باپ کا ہے، لہذا ماں کی طرف تشبیہ دی کہ کیا ماں نے کہا ہے کہ یہ پہن؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت ان کو دھو لوں، اس رنگ کو ہٹا دوں پھر پہن لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جلا دے۔ کیا کہا؟ جلا دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں سب سے زیادہ روایتیں اگر کسی صحابی نے بیان کی ہیں یا جمع کی ہیں تو وہ میں ہوں، اور اگر میرے علاوہ کوئی ہے تو عبداللہ بن عمر بن عاص ہے۔ اور وجہ کیا تھی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لکھا کرتے تھے آپ کی باتوں کو، آپ واعظ فرما رہے ہوتے تھے، آپ لکھ رہے ہوتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے نہیں تھے، وہ اپنے حافظے کے مطابق یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو دونوں طرح کے صحابہ موجود ہیں، لکھنے والے بھی ہیں اور زبانی یاد کرنے والے بھی ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں درسوں میں ہم جب پڑھتے تھے تو کلاسوں کے اندر درسگاہوں میں بھی یہی ترتیب ہوتی تھی کہ میں اپنا بتا دوں کہ میں جو ہے لکھتا تھا، تو میرے پاس استادوں کی تقریریں موجود ہیں سبق کی باقاعدہ، تو جب امتحان آتا تھا تو پھر سب جو ہے نا مجھے دیکھتے تھے، کیونکہ اب میری کاپی یاد آتی تھی کہ اب جو ہے یہی مولوی صاحب کام آئیں گے، اب جو ہے نا وہ چلو چائے بھی پلائے ہیں، پراٹھا بھی کھلائیں تمہیں ذرا، کیوں بھائی وہ کام ہے، کاپی چاہیے۔ پتہ تھا کاپی آسانی سے ملے گی نہیں، ہمارا اساتذہ فرماتے تھے کہ اپنی چیز کو سنبھال کر رکھے۔ یہ جو طلبہ ہوتے ہیں نا پورا 3 مہینے تک لکھتے نہیں ہیں، جب امتحان آتا ہے پھر کاپیاں فوٹو اسٹیٹ کروا کر خراب کر دیتے ہیں، تو بہتر ہے ان کو دو ہی نہیں تاکہ آئندہ یہ بھی لکھیں۔ تو تنبیہ بھی ہوتی تھی اور پھر کاپی کے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا تھا۔ اور علم، طالب علم تو وہ ہوتا ہے جو اپنی علم کی چیزوں کے معاملے میں کنجوس ہو، وہ نہ دے، نہیں بھائی میں نہیں دے رہا، میری چیز خراب ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ جو ہے وہ جتنے طلبہ ہوتے تھے وہ ہر سیزن سمائی، ششمائی، سالانہ، یہ 3 سیزن آتے تھے، اور ہر سیزن کے وقت میں اب مجھے پتہ چل جاتا تھا۔ اب ہر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہاں تک لکھ لیا، اچھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اب اپنا علم بھی لا کر جمع کراتے تھے کہ اس میں یہ بھی نوٹ لکھ دیں ساتھ، کیونکہ پتہ ہے کہ اب انہی کی کاپی سے فوٹو کاپی کرانی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ سیزن میں باقاعدہ چلتی تھی۔
اب 90 کاپیاں فوٹو سیٹ ہو رہی ہیں بھائی، ایک کاپی کو رکھ کے 90 نکال لیں، اس کے سیٹ بنا رہے، سب طلباء ہیں، سب کو دینی ہے، اب وہ اپنے اپنے پیسے دے کر جمع کرا دیں۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھا کرتے تھے، تو لکھنے کی وجہ سے ان کے پاس بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے حافظے کی شکایت کی تھی، تو آپ نے ان کو دعا دی تھی، ان کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور ان کے سینے کی طرف جو ہے پھونک ماری تھی، جس کی وجہ سے ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ پھر کبھی کوئی بات بھولتے نہیں تھے۔ تو اپنے حافظے کی بنیاد پر وہ محفوظ رکھتے تھے۔ تو سب سے بڑے راوی، روایتیں بیان کرنے والے صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا عبداللہ بن عمر بن عاص ہے۔ تو یہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کپڑے پہنا ہوا تھا جو رنگے ہوئے تھے، اور وہ رنگ جو ہے وہ یہود و نصارہ اپنے لباس میں استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ چکے تھے، ان کے لباسوں میں اس رنگ کو، تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہو، تو فرمایا اس کو اتارو، اور پھر تنبیہ بھی فرمائی، اور پوچھنے پر کہ کیا کروں، اس کو دھو لوں، جلا دو، کیا کرو، جلا دو۔ اب اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو آج جو ہے مسلمان زیادہ تر ہم وہ لباس اختیار کرتے ہیں کہ جو انہی کا ایجاد کردہ ہے۔ ہمارا لباس تو کھلا ڈھیلا ہے، قمیص شلوار ہے، ایسا لباس جس میں اعضاء جو ہے بدن کے ظاہر نہ ہو، ایسا کھلا ڈھیلا لباس ہو۔ اب اس کے علاوہ جتنا بھی ہم اختیار کرتے ہیں اس کے اندر بدن کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں۔ چھپانا ستر کو ہے، ستر کو چھپانا مقصود ہے۔ تو اب پینٹ شرٹ اگر پہنی جائے اور اس میں جنس کی جو عام طور پر ہمارے ہاں رواج میں ہے، یہ انہوں نے اتنا اس لباس کو رواج دیا کہ آج مسلمان ہونے کے باوجود بھی جنس کی پینٹ کو پہننے کو عیب نہیں سمجھتے، بلکہ نہ پہننے والے کو عیب سمجھتے ہیں کہ تم نہیں پہنتے، تم نے کبھی نہیں پہنی۔ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جنس کی پینٹیں بھی پہنتے ہیں اور سجدے میں پھٹتی بھی نہیں ہیں، سجدے میں پھٹتی بھی، یہ ان کے جملہ ہے، میرا نہیں ہے نا، جنس کی پینٹیں بھی پہنتے ہیں اور سجدے میں پھٹتی بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ۔ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ اس کی سلائیاں بڑی مضبوط ہوتی ہوں گی، یہ بہت موٹا ہے یہ، جبھی جو ہے یہ پھٹتا نہیں ہے، ورنہ اتنا چست لباس ہو اور وہ پھٹے نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسی آسانی کی وجہ سے آج ہمارے ہاں سب نوجوان پہن لیتے ہیں، اور پھر آفیسز کے اندر تو باقاعدہ یونیفارم کے اندر ان چیزوں کو شامل کیا ہوا ہے، تو ہم جو ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، حالانکہ یہ کفار کا ایجاد کردہ لباس ہے، یہ مسلمان کا ایجاد کردہ لباس نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ اسلام لانے کے بعد ہر عمل پہلی مرتبہ جب بھی وہ کرنے لگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ ہم کیا کریں، پہلے تو ہم یوں کرتے تھے، اب ہم کیا کریں۔ لباس بھی پھر آپ سے پوچھ کر اور آپ کی طرح ہی انہوں نے بنانا شروع کیا، پھر وہی لباس جو ہے وہ سنت لباس بنا جو آپ نے اختیار کیا، آپ کے صحابہ نے اختیار کیا۔ تو ہمیں بھی لباس کے معاملے میں دوسروں کی پیروی نہیں کرنی۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب کتنی سخت بات ہے تو چھوٹی سی لیکن بڑی سخت بات ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ ہمارا کھانے کا اسٹائل کیسا ہے یہود و نصارہ والا، ہمارے چلنے کا انداز کیسا ہے، تقریبوں کا انداز کیسا ہے یہود و نصارہ والا، ہمارے آفیسز کی یونیفارم کیسے ہیں یہود و نصارہ والے، ہمارے اپنے گھر کے معاملات کے اگر ہم کھانا پینا دیکھ لیں تو دسترخوان بچھا کر کھانے کا رواج کم ہے، تنہا افراد پلیٹ میں رکھ کر ٹرے میں رکھ کر کھانے کا رواج زیادہ ہے۔ تو یہ تو اسلام کا سنت طریقہ نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھائیں، چاہے آپ تنہائی کیوں نہ ہو، انداز آپ کا کھانے ہوئے ایسا ہو جیسے آپ دسترخوان بچھا کر کھا رہے ہیں۔ دسترخوان نرم ہو، چمڑے کا ہو، کپڑے کا ہو، وہ آپ بچھا لیں پھر آپ کھانا کھائیں، چاہے آپ ٹرے میں رکھ کر کھائیں لیکن دسترخوان چھوٹا سا آپ کا ہو، وہ بچھا ہوا ہو، اس پر ٹرے رکھ کر کھا لیں، سنت بھی پوری ہو جائے گی، سہولت بھی اس میں ہو جائے گی۔ چاہے ایک فرد کھائے، چاہے دو کھائیں، چاہے چار کھائیں، دسترخوان کے اوپر کھانا رکھ کر کھانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اب اس میں بیٹھنے میں سہولت بھی ہے، سہولت یہ ہے کہ آپ نیچے بیٹھ کر کھائیں، یہ سنت ہے۔ اگر نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے گھر میں، جیسے فرنیچر ہمارا اس ٹائپ کا ہوتا ہے، بیڈ رکھا ہوا ہے، اب کمرے میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ نیچے کہیں بیٹھ کر کھایا جائے،
تو آپ بیڈ کے اوپر رکھ کر کھا لیں، وہ بھی آپ کی ایک نیچے کی نشست ہو گئی، اسی کی طرح ہو گئی، پاؤں اوپر کر کے۔ اگر یہ ایسی بھی کوئی جگہ نہیں ہے ٹیبل پر آپ کو کھانا ہے، تو پھر اس میں افضل یہ ہے کہ چپل پاؤں میں نہ ہو آپ کے، وہ اتار دی جائے، اور اگر پاؤں بھی اوپر کر لی جائے تو بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہے، تاکہ آپ سنت کے جتنے زیادہ قریب ہو کر عمل کریں گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جتنا ہمارا عمل ان کی مشابہت کی طرف جائے گا اتنا ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ اور یہ خطرہ کس چیز کا ہے؟ اللہ کے ہاں بخشش کا نہیں۔ آپ کو میں بتلاؤں کہ یہ کیا ہے، یہ خطرہ کس چیز کا ہے۔ آپ جو چیز، جو طریقہ اختیار کرتے ہیں اور وہ جن کا ہوتا ہے، تو انہی کے ساری جراثیم بھی منتقل ہوتے ہیں طبیعتوں کے اندر، رواج کے اندر۔ آپ آج سے 10-15 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں، جو ہمارے بڑے ہیں، والدین ہیں یا ہمارے دادا دادی ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی زندگی کیسی تھی؟ بالکل مختلف۔ اگر وہ آج دیکھ لیں ہماری زندگی کو تو حیران ہو جائیں کہ یہ کیسے رہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پینٹ شرٹ کا، جینس کا لباس تھا ہی نہیں، کھانے کا ایک سادہ طریقہ ہوتا تھا سنت کے قریب، کھانے پینے کے اندر بھی کوئی یہ ایسی جدیدیت نہیں تھی۔ ریسٹورنٹ اور ہوٹل کے کھانے کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ کیا سمجھا تھا؟ عیب، کہ بھئی باہر کا کھانا کیوں؟ شادی نہیں ہے آپ کی، بیوی نہیں ہے، یا آپ کی ماں نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے، یعنی کوئی باہر اگر روٹی لینے آ جاتا تھا تو لوگ اس کو دیکھتے تھے کہ یہ بیچارہ پریشان ہے، اور باہر کھانا روٹی لینے والے کے لیے پڑوسی پھر انتظام کرتا اگلے وقت اس کو جانا نہ پڑے، میں گھر کا کھانا پہنچا دوں۔ اور اب ماشاءاللہ ہم سبھی لائن سے لگے ہوتے ہیں۔ کچھ تو ہمارا ماحول کلچر ایسا بن گیا ہے، اور کچھ جو ہے ہماری حکومتوں کی مہربانیاں ہیں۔ عین کھانے کے وقت گیس بند ہے، پر کر لو کیا کرو گے، عین پڑھنے کے وقت بجلی بند ہے، کام کے وقت جو ہے مارکیٹ چلے دکانیں کھولتے ہیں، کہتے ہیں صبح کھول لو، جب مارکیٹ کھلتی ہے تو لائٹ 2 گھنٹے کے لیے گئی ہوئی ہے، لو بھائی۔ یعنی سارے معاملات اتنے احسن طریقے سے ہمارے ساتھ چلائے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس کے اندر ایسے لگ چکے ہیں کہ اب ہمیں احساس ہی ختم ہو گیا، اور ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں، سوچ نہیں رہے یہ ہوا کیوں ہے۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے مغربی کلچر کو رواج دیا ہے اپنے ہاں، اور اس رواج کی وجہ سے ہماری طبیعتوں کے اندر بے حسی آ گئی ہے، اور ان کے لباس، ان کے طریقے کو ہم دیکھ کر برا نہیں محسوس کر رہے۔ یہ اس کی وجہ سے ہماری طبیعتوں میں چینجنگ آ گئی، اور جب طبیعتوں میں چینجنگ آئی ہے تو سارے معاملات میں ہمارے خرابی پیدا ہو گئی۔ اب سنت کی بات کی جائے تو پھر ایک جملہ آتا ہے انتہا پسندی کا۔ کیا ہے؟ بنیاد پرست اور انتہا پسندی، یہ 2 جملے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی کرسمس ڈے آنے والا ہے، 25 دسمبر کو کرسمس ڈے ہے، عیسائی جو ہے اس کو مناتے ہیں، اس دن کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش منا رہے ہوتے ہیں اس دن۔ اب اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے یا نہیں ہے، یا جو بھی ہے، سوال یہ ہے کیا اس دن کے اندر جب یہ اپنا یہ تہوار منائیں گے تو ہمارے لیے کیا تعلیم ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ تو بھی حدیث مبارکہ میں ابھی میں نے جو 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایک سلام کی، ایک لباس کی۔ سلام کرنے میں ابتدا نہیں کرنی، اگر وہ کر دیں تو علیکم کہنا ہے، لباس ان کا اختیار نہیں کرنا، اور مشابہت اختیار کرو گے ان کے ساتھ ہو جاؤ گے، تو پھر ان کے اس تہوار کے اندر شرکت کرنے کی وجہ سے کیا ہم ثواب کے حقدار ہوں گے یا گناہ گار ہو جائیں گے؟ ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ سلام جو عام سی بات ہے، جب وہ ان سے روک دیا گیا ہے تو پھر ان کے تہواروں میں شرکت کا تو جواز ہے ہی نہیں کہ ہم ان کے تہوار کے اندر شامل ہو جائیں، جائے کہ ہم ان کے عبادت گاہوں میں جا کر ان کے ساتھ شریک ہوں۔ جیسے آج کل یہ ایک رواج ہے کہ اگر کوئی جو ہے کرسچن دوست ہے تو اس کے گھر جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے چرچ چلے جاتے ہیں، ہندوؤں کا تہوار آتا ہے تو ان کے مندروں میں چلے جاتے ہیں، مسلمان لڑکے نوجوان چلے جاتے ہیں، کیونکہ ساتھ پڑھتے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ساتھ جو ہے کاروبار کرتے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں، اور اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے۔ تو بھائی وہ اپنا عمل کر رہے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہمیں اس پر کچھ نہیں کرنا، وہ اپنا تہوار منائیں، غیر مسلم ہیں جو بھی کریں، ان کو حق ہے اس چیز کا، اس کو ہمارے قانون نے حق دیا ہے، شریعت نے ان کو اس چیز کا حق دیا ہے کہ وہ اپنا کام کریں، ہمیں نہ چھیڑیں، ہم ان کو نہ چھیڑیں، لیکن ان کے تہوار میں شامل ہو جائیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا جب اجازت شامل ہونے کی نہیں ہے، اگر وہ اپنے اس تہوار کی خوشی میں آپ کو کھانا پیش کریں، مٹھائی پیش کریں، تو وہ کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اب ناجائز کام سے کیسے بچا جائے؟ اس لیے کہ آفس کے اندر پیون ہے، مختلف لوگ ہیں، بعض دفعہ
گدی پر بھی سیٹ پر بھی بیٹھنے والے اب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہیں. اب ایسے لوگوں کی بات کو رد تو نہیں کیا جا سکتا، اپنی نوکری جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے، یا آفس کے اندر اپنے خلاف ماحول بنانے کا خطرہ بن جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو سارے میرے خلاف ہو جائیں گے. سب سیکولر ذہن کے عام سے لوگ ہیں، اگر میں ایک جو ہے ایسی بات کروں گا یا ایسا کام کروں گا تو سب جو ہے مجھ پر بھی تنقید کریں گے. تو اب کیسے بچا جائے؟ تو بھئی یا تو اس دن چھٹی کر لی جائے جس دن یہ سب معاملہ ہونا ہے. سب سے بہتر طریقہ یہ، ایک دن کی تنخواہ کٹے گی نا، کوئی بات نہیں. ہم اسلام کے خاطر سنت پر عمل کرتے ہوئے اور غلط کاموں سے، ناجائز کاموں سے بچنے کے لیے ایک دن کی چھٹی کر لیں. اگر چھٹی نہیں کر سکتے اور پھر بھی آپ کے سامنے مٹھائی پیش کر دی گئی ہے تو آپ لے کر رکھ لیں، آپ لے کر رکھ لیں. آپ روزہ رکھ لیں، آپ روزہ رکھ لیں اور کہہ دیں بھی میرا روزہ ہے، میں بعد میں کھا لوں گا. تو آپ کھانے سے بچ گئے، لے لیا آپ نے. لہذا وہ لینے کے بعد اب آپ کسی اور کو دے دیں، کسی اور غریب کو دے دیں، کسی کرسچن کو ہی دے دیں، ان کو دے دیں. آپ واپس ہی کسی کو آپ کھلا دیں اپنی طرف سے. آپ نے تو لے لیا، لہذا آپ کے لینے کی وجہ سے آپ بھی بچ گئے، آپ پر بھی تنقید نہیں ہوگی، آپ کی نوکری بھی نہیں جائے گی، اور آپ اس کو کھانے سے رک کر اپنے آپ کو اسلام پر بھی باقی رکھ سکیں گے اور ان کے اندر شامل بھی نہیں ہو سکیں گے. تو ایسے ہیلے بہانے کر کر اپنے آپ کو بچائیں اور ان کے ساتھ ان کے تہوار میں شامل نہ ہوں. یہاں تک کہ ہمیں وہ عید پر عید مبارک کہہ دیتے ہیں، ہمیں عید پر عید مبارک کے میسج کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی ان کو کرسمس ڈے پر مبارکباد کے میسج کریں؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. میسج کرنا یہ جائز نہیں ہے. ان کے تہواروں کی مبارکباد ان کو دینا یا وہی جملے جو وہ کہہ رہے ہیں وہی پلٹ کر ان کو کہنا، اس کی اجازت نہیں ہے. سلام یہ وہ عمل ہے جو ملاقات کے وقت ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو اس کے اندر بھی اجازت کیا دی؟ کیا پہلے نہ کرو، وہ کر دے تو علیکم کہہ دو. اور اگر وہاں پر بھی میسج کرتا ہے کوئی تو آپ اس کو جواب نہ دیں. آپ کے پاس بہانہ ہے، یار مجھے یاد نہیں رہا یا میں نے دیکھا نہیں ہے، آپ اس طرح کا بہانہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے، گناہ سے اور حرام سے، ناجائز چیزوں سے بچنے کے لیے اگر کبھی آپ کو اس طرح کا بہانہ کرنا پڑ جائے جو جھوٹ ہے، تو یہ شریعت میں ایسے جھوٹ معاف ہیں. ایسا جھوٹ معاف ہے جہاں دو انسانوں کو ملانے کے لیے، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، صلح کرانے کے لیے آپ کو کوئی جھوٹ بولنا پڑ جائے. مثال کے طور پر دو دوست آپس میں لڑ پڑے ہیں، اب آپ چاہتے ہیں ان کی صلح ہو جائے، تو آپ ایک سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے ماشاءاللہ، حالانکہ کرتا نہیں ہے، وہ بھی گالیاں ہی دیتا ہے. لیکن کیا کریں، اس کی نرمی اس کے دل میں آ جائے، اب کہیں وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، تمہارے بارے میں تو ایسے ایسے کہہ رہا تھا. اور جب دوسرے کے پاس جائیں اس کو جا کر کہیں وہ تمہارے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا. تو جب دونوں آپس میں قریب آئیں گے تو ان کی صلح ہو جائے گی. تو اب آپ نے جھوٹ بولا، لیکن شریعت کا یہ حکم ہے کہ ایسے موقع پر لڑائی جھگڑا ختم کرانا ہے، میاں بیوی کی صلح کروانی ہے، اگر چھوٹی موٹی بہت ایسی بات کرنی پڑ جائے تو جھوٹ کے زمرے میں آئے تو وہ جائز ہے. اسی طریقے سے حرام سے، ناجائز کاموں سے جہاں بچ نہیں پاتے ہیں قانون کی وجہ سے، لوگوں اور ماحول معاشرے کی وجہ سے، اگر وہاں آپ ایسا عذر کر دیں تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہیں شرکت نہیں کرنی، کوئی تقریب ایسی ہے، آپ کہہ دیں میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، حقیقت میں آپ بیمار نہیں ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. جب ان کی قوم والے جو بت پرست تھے، مشرک تھے، وہ اپنا میلے کے لیے گئے اور یہ انہوں نے کہا میں نہیں جا رہا. بھئی آپ کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، میں بیمار، حالانکہ بیمار نہیں تھے. تو وہاں پر مفسرین نے تشریح فرمائی کہ اصل میں وہ ایمان والے تھے اور یہ کافر تھے، اور کافر کے مقابلے میں ایمان والا بیمار ہی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے کفر میں شامل کرنا چاہتے ہیں. تو میں بیمار ہوں، آپ کے کفر میں آ نہیں سکتا، آپ کے شرک میں شامل نہیں ہو سکتا، تو آپ کے اعتبار سے میں بیمار ہوں بھائی، تو انی سقیم، میں بیمار ہوں. اسی طرح یوں کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، حالانکہ روزہ نہیں ہے آپ کا، آپ کہہ دیں میرا روزے سے ہوں، تو یہ کیوں جائز ہو جائے گا؟ حضرت مریم جب جو ہے وہ آئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گود میں تھے، تو اللہ نے کہا کہ اے مریم، جب لوگ آپ سے سوال جواب کریں نا یہ بچہ کہاں سے آیا، تو آپ کہنا میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. حالانکہ وہ روزے سے تو نہیں تھی، اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے یہ کہنا میں روزے سے ہوں. اور کس چیز کا روزہ ہے؟ میں نے یہ بات کا روزہ رکھا ہے کہ میں بات نہیں کروں گی، میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے. لہذا ایسے موقعوں پر ہم ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھا کریں کہ اس طرح کا کوئی ہیلا بہانہ جو قرآن حدیث میں موجود ہے جس کی مثال ہے، تو وہ اگر اختیار کر کر اپنے آپ کو ہم گناہ سے بچا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت اس کے کہ ان کے تہواروں میں، ان کی مبارکبادوں میں شامل ہو جائیں اور ہم پر بھی اس کے اثرات آنے لگ جائیں. اور اگر دیکھا جائے تو بظاہر ہم پر تو اس کے اثرات آ چکے ہیں. اس وقت کفار کی
جو ان کی شعائر ہیں، ان کے مذہبی تہوار ہیں، مذہبی چیزیں ہیں، ہمارے ہاں وہ عیب نہیں ہے، ہمارے ہاں عیب نہیں ہے، اور جو ہماری مذہبی چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے عیب ہے، ہمارے لیے عیب ہے۔ پانچے کو اوپر رکھنے ٹکنے سے، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، سنت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ٹخنے پر کپڑا آزار لٹکے گا وہ ٹخنا جہنم کی آگ میں جلے گا، اتنی سخت بات فرمائی۔ اور آپ نے فرمایا جس ٹخنے پر آزار لٹکے گی وہ حرام ہے، وہ عمل حرام ہے۔ تو جس کام کو حرام کہا گیا، جس کام پر جہنم کی وعید سنائی گئی، وہ عمل آج ہمارے ہاں فیشن ہے، اور اگر کریں تو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ دیکھا والد اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یہ شلوار نیچے کرو، اپنی پینٹ کیوں موڑی ہوئی ہے، نیچے کرو، نماز کا وقت ہے کوئی، مطلب نماز کے ساتھ ہم نے سمجھ لیا، اس کے علاوہ اگر ہم اوپر کر لیں تو وہ عیب بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ آج ہمارے کلچر میں اتنی تبدیلی آ گئی، ہماری تہذیب میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود جو اسلام کے شعائر ہیں، جو اسلام کی سنتیں ہیں، اس کو اپنانے میں ہم معیوب سمجھے جاتے ہیں، ہمیں جو ہے برا لگتا ہے، اور کفار کے لباس کو اختیار کرنے میں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ اگر شادی میں اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ نے اگر کرتا شلوار پہن لیا ہے تو ہر کوئی دیکھے گا یار یہ جمعہ ہے کوئی، یہ عید کا دن ہے، یہ رمضان ہے، کیا ہو گیا، یہ کیسے کپڑے، آپ کے پاس کیا پیسے نہیں تھے یار، مجھے بتاتے میں بنا دیتا ہے، کیوں؟ ہاں اگر اسی کے ساتھ دوسرا دوست 3 پیس سوٹ پہن کر آیا ہوگا، کہیں گے ماشاءاللہ گڈ لکنگ ہے، خوبصورت لگ رہے ہو، اس کی تعریف کریں گے۔ کرتا پہننے والے کی تعریف نہیں ہوگی، داڑھی اور پگڑی پہننے والے کی تعریف نہیں ہوگی۔ ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو سنتیں ہیں، اس کو ہمارے ہاں معیوب بنا دیا گیا ہے، اور یہ ہم مسلمانوں نے کیا ہے۔ اور یہ کیوں کیا ہے؟ یہ ہم مسلمانوں نے اس لیے کیا ہے کہ ہم کھاتے بھی ان کا ہیں، پہنتے بھی ان کا ہیں، لباس بھی ان کا اختیار کرتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ جراثیم اتنے آ گئے ہیں کہ اب ہمیں وہ چیزیں معیوب نہیں لگتی۔ یہ ہے نقصان، یہ ہے نقصان کہ ان کی چیزیں اختیار کرنے کی وجہ سے ہم اتنے بدل گئے کہ اب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، طفل میں بو کیا آئے ماں باپ کے اتوار کی، طفل میں بو کیا آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا تعلیم ہے سرکار کی۔ یہ پہلے زمانے میں جس شاعر نے یہ شعر کہا ہے، اس زمانے میں نیا نیا رواج ہوا تھا سرکاری تعلیم کا اور ڈبے کے دودھ کا، لیکن اس وقت یہ شعر اگر پڑھا جائے تو حیران ہے، اس لیے کہ ہم سبھی اسی میں ملوث ہیں۔ جتنے بڑے ہیں وہ بھی ڈبے کا دودھ پی کر ہی بڑے ہوئے ہیں، اور جو بچے ہیں جوان ہیں وہ بھی ڈبے کا دودھ ہی پیتے ہیں۔ ماؤں کو جو ہے ڈاکٹروں نے اتنا پریشرائز کیا کہ تم اگر دودھ پلاؤ گی تو تمہارا بریسٹ خراب ہو جائیں گے، تمہارے جو ہے نا وہ سینے میں بیماری ہو جائے گی، تمہیں انفیکشن ہو جائے گا، تمہیں یہ ہو جائے گا، ایسی بیماریاں بتائیں جو ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلام نے جو تعلیم اور طرز ہمیں سکھلایا ہے اس کو عمل کرنے کی وجہ سے کوئی بیماری لگ نہیں سکتی، یقین کر لیجئے، اس بات کا یقین بٹھا لیجئے۔ جب اسلام میں یہ تعلیم آ گئی کہ بچے کی پیدائش کے بعد ماں اس کو 2 سے 2.5 سال دودھ پلائے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ 2 سال دودھ پلائے اور بیمار ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر چل کر ہم کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہاں جو آپ کا باس ہے وہ اس کے آپ بڑے قریب ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے آپ کام آتے ہیں، وہ بڑا شفقت کرتا ہے آپ کے ساتھ، اور کیوں کرتا ہے؟ آپ اس کے کام آتے ہیں، آپ اس کا حکم پورا کرتے ہیں، جو اس آرڈر دیتا ہے اس سے اچھا کام کر کے آپ اس کو دیتے ہیں، وہ آپ سے خوش ہے۔ تو مجھے بتلاؤ آپ کی نوکری خطرے میں آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اگر 4 لوگ آپ کے خلاف سازش بھی کریں گے تو بھی خطرے میں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، آپ مطمئن ہوں گے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے باس سے میرے تعلقات اچھے ہیں۔ ہاں، آفس میں لوگ کچھ بھی کہیں، باس کے گھر کے کام بھی میں ہی کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہوگا، لہذا آپ کو پتہ یقین ہے کہ میری نوکری کہیں نہیں جائے گی۔ تو اب 4 لوگ کیا 10 لوگ بھی آفس والے سارے جمع ہو کر بھی کہیں کہ بھئی تمہاری نوکری آج ختم ہونے والی ہے، کہے گا ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ باس کو تو میں نے مٹھی میں رکھا ہوا ہے، میں تو اس کا اتنا فرما بردار ہوں کہ وہ کبھی مجھے نہ ہی نہیں کرے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ہر آفس کے اندر، ہر ادارے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں؟ ان کو یہ یقین ہوتا ہے۔ تو اگر ہم مسلمان اس بات کا یقین اپنے دل میں بٹھا لیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں سنت پر عمل کرتا ہوں، میں اللہ کے ہر حکم کو اپنے سامنے رکھ کر چلتا ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ میرا نقصان کر دے، اللہ میری بیوی بچوں کا نقصان کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوچ ہی ہماری غلط ہے۔ ہم یہ سوچ کیوں لیتے ہیں؟ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے دنیا کے اندر یہ تمام چیزیں ہمارے لیے مثال ہیں۔
ان مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کبھی پریشان نہیں ہو سکتے سنت پر عمل کی وجہ سے. لوگ کتنا ہمارے خلاف کیوں نہ ہو جائیں، جب تک ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو ہمارے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سارے نقشے بنا لیں ناکامی کے، لیکن اللہ کامیاب کرنا چاہے تو کوئی ناکام کر نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، انبیاء علیہ السلام کے بے شمار قرآن پاک میں واقعات. چلو وہ تو نبی تھے، صحابہ کرام کے بے شمار واقعات، چلو وہ تو صحابہ تھے، اولیاء اللہ کے واقعات، علماء، مفسرین، محدثین کے بے شمار واقعات، چلو وہ بھی نیک لوگ تھے. ہمارے معاشرے میں اس وقت بھی آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی جو دین پر عمل کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے اللہ ان کو یوں نکال کر چن لیتے ہیں اپنے لیے. میں 18 نمبر کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں. نمازی نہیں ہے مستقل، یہاں کے تھوڑا دور رہتے ہیں، 18 میں ہی رہتے ہیں. وہ میرے پاس ایک دن آئے تو انہوں نے ایک بڑے عجیب بات بتائی مجھے. کہنے لگے کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک خاتون ہے، وہ ہیں تو بریلوی مسلک کی، لیکن بڑی اللہ والی ہے، بڑی اللہ والی ہے. پھر انہوں نے ان کا ایک واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ وہ عمرے پر گئی، روزے رسول پر. آج ہم کہتے ہیں نا یار یہ بریلوی ہے، یہ شرک ہے، یہ جہنم میں جائے گا. ارے بھائی نہیں، کس کا کیا پتہ ہے، کس کا کیا پتہ ہے، کون اللہ کیا مقبول کب ہو جائے ہمیں کیا پتہ ہے. تو اس لیے کسی کو برا نہ کہو، کسی کو برا نہ سمجھو. ہاں کسی میں برائی دیکھو تو اس کی اصلاح ضرور کرو، اس کی اصلاح کرو. جس طرح ہم یہاں سے باہر نکلے مسجد سے اور ہم دیکھیں کہ یار سامنے جو ہے نا گڑھا کھدا ہوا ہے اور یہاں سے کوئی گاڑی والا جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہر بندہ چاہے گا یار میں اس کو بتاؤں کہ بھئی اس گلی سے چلے جاؤ، آگے ٹینٹ لگا ہے، آگے گڑھا ہے. کیوں وہاں جا کر پھر واپس آ کے پریشان ہوگا، یہی بتا دو اس کو. جس طریقے سے آج ایک ہمارے کلچر کے اندر یہ بھلائی ہے نا، تو کوئی بائک پہ جا رہا ہو تو سب دیکھتے ہیں یار اس کا اسٹینڈ جو ہے نیچے ہے، تو ہر کوئی آواز لگا بھائی اسٹینڈ اٹھا لو. کیوں؟ یہ جذبہ ہے ہمدردی کا. ہم چاہتے ہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے، اس کا نقصان نہ ہو جائے. ہم جو بھی ایسا کام کرتے ہیں نا تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے اس کام پر اتنی تنقید ہوتی ہے کہ ہم اس کو مذاق سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت اچھا کام ہے. آپ کسی کو نقصان سے بچائیں تو اس سے بڑا کیا فائدہ کی بات ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. جب راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے تو کسی کو غلط کام سے، نقصان سے بچانا بھی تو صدقہ ہے. تو اگر کسی کو ہم برائی میں دیکھتے ہیں، غلط کام میں دیکھتے ہیں تو ہم روکا کریں، سمجھایا کریں، لیکن برا نہ سمجھیں، اس کو اپنے دل کے اندر اس کو حقیر نہ سمجھیں. تو مجھے کہنے لگے کہ ان کے ساتھ ہوا یہ کہ وہ عمرے پر گئی خاتون، بیٹا ان کے ساتھ تھا، روزے رسول پر تھی. روزے رسول پر خواتین کے لیے الگ جگہ راہداری بنی ہوتی ہے، اور جو خدام ہیں یا اور اس طرح کے عرب کے لوگ ہیں بڑے خاص جو ہوتے ہیں عربی، وہ تو دیکھتے ہیں، گزرتے ہیں، ان کو تو بڑی پرمیشن ہوتی ہے، ہر جگہ پر ہر جگہ چلے جاتے ہیں. تو روزے رسول کے قریب ایک خاتون کھڑی ہوئی، یہی خاتون کھڑی ہوئی اور یوں ہاتھ اٹھا کر رو رہی ہے، رو رہی ہے، رو رہی ہے، روئے چلے جا رہی ہیں، ہچکیوں سے آنسو ان کے بہہ رہے ہیں. تو ایک عربی گزرا ساتھ سے، اس نے دیکھا یہ عورت یہاں کھڑی ہوئی رو رہی ہے. اس نے پیسوں کی گڈی، ریال کی گڈی نکالی، یوں پھینکی اس کے ہاتھوں میں پیسے. ایک دم اس کہتے ہیں اپنا واقعہ سنانے لگی، انہوں نے یوں دیکھا یہ کون ہے، اور پیسے اٹھا کے اس کی طرف یوں پھینکے اور بھاگی. لیکن نہیں چاہیے، میں کوئی غریب تھوڑی ہوں، میں کوئی بھیکاری تھوڑی ہوں جو پیسے مانگ رہی ہوں. کہا کہ پھر یہ رو کیوں رہی؟ اس کے جو گارڈ تھے وہ عرب کے، وہ جو ہے اردو اسپیکنگ پاکستان کے بھی ایک دو تھے بیچ میں، وہ سمجھ گئے. اب وہ رکا کہ جب اس نے پیسے واپس، اب عرب ہیں سخی ہوتے ہیں، اگر یہ کسی کو دیں اور وہ پلٹ دے واپس کر دے تو ان کو بڑی تشویش ہوتی ہے، کیوں نہیں لے رہا بھائی، لے نا. ان کو دینے کا کھلانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. اب اس کو حیرت ہوئی کہ پیسوں کی گڈی واپس پھینک دی. وہ رکا تو پھر وہ کہنے لگا ان سے کہ بھی پوچھو رو کیوں رہی ہے، یہ بول کیا رہی ہے خاتون. تو وہ گارڈ نے بتایا کہ یہ شیخ صاحب یہ بول رہی ہے کہ میں غریب نہیں ہوں، جو ہے میں اس لیے رو رہی ہوں، میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہوں کہ آپ میری سفارش کر دیجئے کہ میرے لیے یہاں آنا آسان ہو جائے، میں اس لیے رو رہی ہوں، میں آپ کی شفاعت چاہتی ہوں، آپ کے روزے پر بار بار حاضری چاہتی ہوں. کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ خاتون پاکستان کی ہے اور بار بار ویزا نہیں ملتا آسانی کے ساتھ کہ یہ خاتون بار بار آ سکے، بڑی پابندیاں ہوتی ہیں وہاں پر اور آنے کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. اس نے کہا اچھا اس خاتون سے کہو اپنا پاسپورٹ بھیج دے، اس کا پاسپورٹ لے لو. وہ حیران، کہا کہ میں اکیلی تو نہیں ہوں، میرا بیٹا ہے. کہا کہ اس کے بیٹے کا بھی پاسپورٹ منگا لو.
تو پھر وہ جب چلا گیا تو وہ بندہ کہنے لگا پتہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ شہزادہ تھا، یہ شہزادہ تھا۔ اور اس شہزادے نے اس پاسپورٹ پر ان دونوں کے ماں بیٹے کے پاسپورٹ کو ایمبیسی بھیجا اور ساری زندگی کے لیے عمرہ فری کر دیا، ساری زندگی کے لیے عمرہ فری کر دیا۔ وہ 18 نمبر میں رہنے والی خاتون ہیں بریلوی مسلک کی، لیکن اللہ کے ہاں انہوں نے اپنا عشق اور محبت دکھائی تو اللہ نے کیسے ان کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ تو بھئی ہمیں کیا پتہ کون اللہ کیا مقبول ہے، کون مردود ہے، کس کے لیے کب کیا راستہ کھل جائے۔ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں لگے رہتے ہیں، تو بھئی ایسا ہم نہ کریں۔ ہمیں جو اسلام نے تعلیم دی ہے ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیں، اللہ ہماری ضرور مدد فرمائیں گے، اللہ ہماری ضرور مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ تو یہ تہوار کے موقع پر بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ تو بنیاد پرستی ہے، یہ تو انتہا پسندی ہے کہ ان کے ساتھ شامل نہ ہوں، یا جو ہے آپ ان کی جو ہے مٹھائی نہ کھائیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ ان کے تہوار میں شامل نہ ہوں۔ جب سلام سے منع کر دیا، جب ان کے جیسے لباس سے منع کر دیا، اور یہ جو میں نے لباس کا واقعہ حدیث میں سنا ہے اس کی میں تشریح آپ کو بتلاؤں، دوسری حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑے اتارے اور گھر جب گئے تو وہاں دیکھا وہ روٹیوں کے لیے تندور جل رہا تھا، انہوں نے اس میں ڈال دیے، کیونکہ آپ نے انہوں نے جلا دے، انہوں نے جلا دیے۔ جب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا کیا ان کپڑوں کا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلا دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، وہ الفاظ آپ کے تھے، اس طرح کے الفاظ تھے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ عورتوں کو دے دیتا، وہ عورتوں کو دے دیتا۔ مطلب یہ تھا کہ اس وقت تو میں نے تنبیہ کے طور پر کہہ دیا تھا جلا دے، لیکن جلانا مقصود نہیں تھا، اصل مقصود تھا کہ جس طرح جل کر چیز خراب ہو جاتی ہے، اے مرد تیرے لیے یہ لباس اس طرح خراب ہے، یہ کلر تو عورتوں کا ہے لہذا عورت کو دے دیتا، وہ اگر یہ پہن لیتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مردوں کے لیے یہ لباس جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہودیوں کے مرد پہنتے ہیں، یاد ہے یہودیوں کے مرد اگر پہن رہے ہیں ان کا یہ لباس ہے تو مرد ہمارا نہ پہنے، اسلام میں نہ پہنے۔ آج تو ہمارا کلچر ہی بدل گیا نا، ہمارے کپڑوں کے اوپر وہ پھول ڈیزائننگ ایسی عورتوں والی ہوئی بھی ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو ہمارے کپڑے مکمل نہیں ہوتے۔ ہر چیز کے اندر خواتین کی مشابہت ہے، اور خواتین کو دیکھو تو وہ جینس اور ٹائٹ اتنے ہیں جیسے مرد پہنتے ہیں۔ پہلے یہ عیب سمجھے جاتے تھے، اب نوجوان تو نوجوان، اب بچیاں بھی پہن رہی ہیں، خواتین بھی پہن رہی ہیں، اتنا باریک لباس جس کے اندر سے بدن ظاہر ہو رہا ہے، پورے بدن کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، ہمارے لباس بھی ایسے، ہمارا کھانا بھی ایسا، اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں۔ بتلائیے اللہ کریم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ہمارے ساتھ، اللہ کا کتنی بڑی رحمت والا معاملہ ہے کہ اللہ نے اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی بدعمالیوں کے باوجود، اتنی سرکشی کے باوجود بھی ہمارا گھر برباد نہیں کیا، ہمارا لباس ختم نہیں ہوئے، ہمیں جو ہے موت نہیں آئی، ہمارے دماغ پلٹ نہیں گئے، ہم ویسے ہی رہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اور یہ اس کرم نوازی صرف اور صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ اس امتی ہونے کی برکت سے اللہ نے ہم پر رحمت والا معاملہ کیا ہوا ہے، تو ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو اس بات کا بھی جواب دے دوں کہ جو ہے یہ لباس ہم اختیار کریں تو کیوں نہ کریں، ہم کیوں نہ کریں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا لباس ہے، اس کو اختیار کرنا انتہا پسندی نہیں ہے، اس کو اختیار کرنا بنیاد پرستی نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے آپ کو میں بتلاؤں۔ اب ہمارے ہاں کتنے ادارے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، آفیسز ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم روزانہ جاتے آتے رہتے ہیں۔ اسکول کے اندر جانے والا بچہ اگر یونیفارم نہ پہنے تو اس کو اسکول میں انٹری ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر وقت پر بھی پہنچ جائے، کا ہوم ورک بھی اس نے کیا ہو، پڑھنے میں بہت لائق ہو، لیکن یونیفارم میں سے کوئی ایک چیز اس کی مس ہو جائے تو اسمبلی سے اس کو باہر کھڑا کرتے ہیں اور سب کو سامنے لاتے ہیں، پنش دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں کہ یہ ہے جس کا یونیفارم مکمل نہیں ہے، حالانکہ وہ بچہ فرسٹ آتا ہے، حالانکہ وہ بچہ لائق ہے، ذہین ہے، ہر اعتبار سے ہوم ورک بھی اس کا پورا ہوتا ہے، اس کا ہر سب کچھ صحیح ہے، صرف لباس میں ایک چیز کم ہوتی ہے تو اس کو نمایاں کر کے اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر مسلسل اگر وہ اسی طرح کرے تو اسکول سے باہر کر دیا جاتا ہے، ماں باپ کو بلا کر تنبیہ کی جاتی ہے۔ آفس کے اندر آپ چلے جائیں، آپ کو نوکری پر دیتے ہوئے کہا جائے کہ آپ کو لباس یہ والا پہننا ہے، آپ کہیں میں نہیں پہن سکتا، آپ کو نوکری نہیں ملے گی، آپ کو نوکری نہیں ملے گی۔ آپ کو نوکری مل گئی
10 سال ہو گئے آپ کو ایک آفس میں کام کرتے ہوئے، کتنے پرانے ہو گئے، کتنی آپ نے اس ادارے کے لیے محنت کی، کتنا ان کا کام کر کے آپ نے لاکھوں کروڑ روپے ان کو کما کر دیے. اس 10 سال کے بعد بھی اگر آپ اپنے یونیفارم کے اندر چینجنگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ 10-20 سال کے بعد بھی آفس کے یونیفارم سے ہٹ کر اگر ٹائی آپ لگانا چھوڑ دیں، آپ جو ہے نا کبھی شلوار میں چلے جائیں، ٹوپی الاؤ نہ ہو ٹوپی پہننا شروع کر دیں، آپ کو 3 دفعہ لیٹر ملے گا، اس کے بعد آپ کو بھی فارغ کر دیا جائے گا. آپ کو یہ نہیں دیکھا جائے گا 10 سال پرانے ہیں آپ 20 سال پرانے، آپ کہیں گے آپ نے ہمارا اصول توڑ دیا، آپ جو ہے ہمارے دوسرے ملازمین کو سرکش بنا رہے ہیں، ہمارے خلاف آپ کر رہے ہیں، آپ کو قبول نہیں کیا جائے گا. ہمارا فوجی ادارہ ہے، یونیفارم ہے اس کا، اگر اس یونیفارم کے بغیر اگر کوئی ہمارے گھر پر آئے اور کہے کہ میں فوجی ہوں یا پولیس والا ہوں، آپ مان لیں گے؟ نہیں. آپ یونیفارم میں آئیں، آپ کو پھر تسلیم کریں گے، کارڈ دکھائیں اپنا، آپ کا آئی ٹی کارڈ ہے، آپ کہاں کے ہیں، کون سے تھانے کے ہیں، ہمیں کیا پتہ آپ پولیس والے ہیں کہ نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو بندہ پولیس والا نہ ہو اور پولیس کا لباس پہن کر اگر روڈ پر کھڑا ہو جائے تو سب اس کو سلام کر کے جاتے ہیں، اصل میں اس شخص کو نہیں کرتے، اس لباس کو کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ کسی بھی ادارے کا، کسی بھی آفس کا لباس اختیار کرنا انتہا پسندی نہیں ہے، بنیاد پرستی نہیں ہے کہ یہی بات ہے؟ نہیں ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں بھائی یونیفارم ہے. جب ان کا یونیفارم ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے سب سے محبوب ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، تو آپ کا لباس وہ یونیفارم کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ہمارا اسلام کا لباس ہے، ہمارا یونیفارم ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، ہمیں گرو ہے، ہمیں کوئی اس پہ ندامت نہیں ہے. ہمارا اسلام کا لباس ہے، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس لباس کو اختیار کریں. 100 لوگ ہیں، 100 لوگ پینٹوں کے اندر ہیں، مختلف لباسوں کے اندر ہیں، ان کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں، کھلے بال ان کے بنے ہوئے ہیں، لیکن میں اکیلا اس پوری محفل کے اندر سنت والے لباس کے ساتھ جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، مجھے اپنے سنت کے لباس پر فخر ہے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والا ہے، یہ اسلام کا تعلیم کردہ ہے، یہ میرا کلچر ہے، یہ میری تہذیب ہے، مجھے اس کو لے کر آنا ہے. یاد ہے اس عزم کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو مجھے بتلائیے کہ آپ کے لیے راستے آسان ہوں گے، مشکلیں ہوں گی؟ آسان ہوں گے، مشکل نہیں ہوگی. اس لیے کہ آپ یونیفارم اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، محبوب کا طریقہ ہے، اس لیے میں اس کو یونیفارم کو اختیار کرتا ہوں. جس طرح اسکول، کالج، یونیورسٹی میں لباس کو اختیار کرتے ہوئے مجھے کوئی شرم نہیں آتی. میں اگر آفس جا رہا ہوں اور وہ ٹائی نہ ہو یا چڑیا سی لگی ہوئی ہو چھوٹی سی، اور میرے ساتھ سب گاڑی میں بیٹھنے والے سب کھلے ڈولے لباس میں ہوں، تو مجھے شرم آتی ہے؟ نہیں آتی. کیوں بھائی؟ یہ کیا پہن لیا؟ یہ آفس جا رہا ہوں میں، میرا یونیفارم ہے یہ، تو مجھے شرم نہیں آتی ان 4 کے بیچ میں کہ میں اپنا یونیفارم پہنا ہوا ہوں، بلکہ مجھے فخر ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ میرا لباس سے پتہ چلے گا میں کس عہدے پر ہوں. میرا کارڈ یہاں لٹکا ہوگا تو پتہ چلے گا میں کتنا بڑا آفیسر ہوں، تو مجھے گرو ہو رہا ہوتا ہے. کمپنی فلاں کا نام چنا ہے، میں وہاں پر مینیجر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. تو اپنے لباس کو ہم فخر کے طور پر پیش کرتے ہیں، اپنے کارڈ کو ہم فخر کے طور پر پیش کرتے ہیں، اپنے عہدے ہم بتلاتے ہیں، اپنی کمپنی کے نام بتلاتے ہیں. تو میں کیوں نہ اس بات پر فخر کروں کہ میں کرتا شلوار پہنوں، امامہ باندھوں، ٹوپی پہنوں، اور میں سب کے بیچ میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے. لہذا میں اپنی تہذیب کو اختیار کروں گا، اس میں کوئی انتہا پسندی، بنیاد پرستی نہیں ہے. تو بہت سارے سوالوں کو آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ آج کل ہمیں جو نیچا دکھایا جاتا ہے، ہمیں جو ہمارے لباس کے ساتھ ہمیں انتہا پسند بنایا جاتا ہے، تو ہم انتہا پسند نہیں ہیں. سر کو ڈھکا رکھنا سنت ہے، ٹخنوں کو کھلا رکھنا سنت ہے. لہذا اس سنت پر میں ہمیشہ عمل کروں گا، میں چاہے شادی میں ہوں، میں چاہے غمی کے موقع پر ہوں، چاہے آفس میں ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے بازار میں ہوں. کوئی کچھ بھی کہے، مجھے سنت پر عمل کرنا ہے اور اس پر مجھے فخر ہے، مجھے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میرے لیے کوئی ندامت کی بات نہیں ہے. تو شاعر کہتا ہے نا، سر کو جھکا کر ملنے میں کیا حرج ہے مگر، سر کو جھکا کر ملنے میں کیا حرج ہے مگر، اتنا نہ جھکا کے دستار گر پڑے، اتنا نہ جھکا کے دستار گر پڑے. آج ہم اتنا جھک گئے ہیں یہود و نصارہ کے آگے، اپنے قوانین کے آگے، کہ ہم اپنی دستاریں گرا چکے ہیں. ہمیں مسلمان کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو شرم آتی ہے، ہم اپنا لباس اختیار کرتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں. تو ایسا ہم نہ کریں. سر کو جھکا کر ملنے میں کیا حرج ہے مگر، سر اتنا نہ جھکا کہ دستار گر پڑے. دشمن بڑھائے ہاتھ تو تم بھی بڑھاؤ ہاتھ، دشمن بڑھائے ہاتھ تو تم بھی بڑھاؤ ہاتھ. ہاں مگر یہ نہ ہو کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے. اگر اس نے سلام کر لیا
تو آپ بھی کر لو، لیکن کیا کرو جو اسلام نے بتلایا، علیکم وعلیکم، بس سلام نہیں، اتنا کہا ہے۔ لباس کتنے اختیار کرو جس میں آپ اسلام کے لباس سے آپ باہر نہ نکلو، کھلا ڈھیلا ہو، پینٹ شرٹ پہننا مجبوری ہے، آپ کو یہ لباس پہننا مجبوری ہے، تو اتنی کھلی ڈھیلی پہنے کہ آپ کے اعضاء ظاہر نہ ہو۔ چست پینٹ پہننا یہ لازمی تو نہیں ہے، اگر آپ کے لباس ہے، یونیفارم ہے آفس کا، آپ کو پینٹ شرٹ ہی پہننی ہے، تو آپ پینٹ اتنی ڈھیلی سلوائیں کہ آپ کے ٹانگیں ظاہر نہ ہو، بالکل چلتے ہوئے آپ بالکل پینٹ شرٹ میں تو لگیں لیکن آپ کی بالکل جو ہے نا اعضاء بالکل بناوٹ نظر نہ آئے، تھوڑی ڈھیلی بنوا لیں، کیا حرج کی بات ہے۔ اب جو ہے ہم یہ چست پہننے لگے ہیں نا چیزیں، آپ پرانے لوگوں کو دیکھیں، ان کو یہ پہنائیں وہ نہیں پہنیں گے، وہ اگر یہ پہنتے بھی تھے نا بڑی ڈھیلی ڈھیلی پہنتے تھے، ایک نمبر بڑی سلواتے تھے، اگر کوٹ بھی پہننا ہے تو ایک نمبر بڑا تاکہ کھلا رہے، لباس ایسا نہ ہو۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو، اپنے کلچر کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں اب اسلام کی تعلیمات پر، اسلام کی شاعر پر ہمیں فخر ہے، ہمیں وہی لباس اختیار کرنا ہے، وہی طرز اختیار کرنا ہے، اور ہمیں کبھی شرمندہ بھی نہیں ہونا ہے، اور ہم نے دوسروں کی تہذیب کو اختیار بھی نہیں کرنا اور ان کو ہم نے تنگ بھی نہیں کرنا، وہ جو کر رہے ہیں کرتے رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اپنا تہوار مناتے ہیں منائیں، کوئی بات نہیں، ہاں ان کے تہوار میں اگر کبھی جو ہے ہماری طرف سے کوئی ہمیں کچھ کام کرنا پڑ جائے تو کر دیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد کتنا عرصہ، اور ہندوستان کے اندر ہم دیکھیں تو مسلمان ہندو ایک ساتھ ہی رہتے رہے ہیں، یہود و نصارہ ایک ساتھ ہی رہتے رہے ہیں، یہ اب ہم نے اپنے اپنے ملک الگ الگ بنا لیے ہیں، اپنے آپ کو ہم نے الگ الگ کر لیا ہے، ورنہ انسان بحیثیت انسان ہونے کے تو ایک ہی ہے نا۔ اسلام نے انسانیت کا درس دیا ہے، مغرب نے نہیں۔ آج مغربی معاشرے کی طرف سے یہ نعرہ بلند ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کے ناطے تمہاری خدمت کر رہے ہیں، ہم انسانیت کے